This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूँ जुनैद गुल। अगेन आज हमारा टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमेशा होता है, इम्पैक्टिंग द कॉमन मैन डायरेक्टली। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान एंड द पोटेंशियल इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में अगर 2015 की गर्मियाँ किसी को याद हो, स्पेशली कराची और सिंध में, तो आई थिंक उसको सोच के अभी भी डर लगता है। अगेन समर्स आर कमिंग अगेन, तो दोबारा से एक खौफ है कि इस दफ़ा सुनने में भी आ रहा है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो अभी से नज़र आ रहा है कि वैसा ही रहेगा जैसा पहले से, शायद बढ़ जाएगा मज़ीद। पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सब वो 24,000 मेगावाट की है, और जो हमारी एक्चुअल जनरेशन है 15,500 की है मेगावाट की, और जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो अराउंड 21,000 मेगावाट की है। तो इट्स अ बिग शॉर्टफॉल दैट वी सी ऑलरेडी। हम लोग काफ़ी चीज़ें सुनते हैं कि काफ़ी 10,000 मेगावाट 2018 तक इंस्टॉल कर दी जाएंगे, बट हम जो भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर फ्यूल बेस्ड या कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दुनिया में नज़र आ रहा है वो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, विच इज़ विंड, सोलर। काफ़ी मुल्क जो हैं इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, स्पेशली द वेस्टर्न यूनियन, द वेस्टर्न कंट्रीज़। जर्मनी इज़ लीडिंग इन दैट, और जर्मनी जो है ऑलरेडी उसकी जो 60% एनर्जी मिक्स है वो चला गया है सोलर एनर्जी के ऊपर, जबकि वहाँ पे सूरज जो है हमसे बहुत कम निकलता है। तो अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जब हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत, हमारे मुल्क में तो सूरज की रोशनी बहुत मकदार में है, 2-3 बजे तक दिन में हमें अक्सर इलाकों में रोशनी अच्छी खासी मिलती है समर्स में, तो हमको ज़्यादा देखना चाहिए। प्लस वी हैव ह्यूज विंड कॉरिडोर्स, स्पेशली इन द बलूचिस्तान एंड द सिंध एरिया, विंड कॉरिडोर्स काफ़ी हैं, तो हमको तो वो भी एक नेमत अल्लाह ने दी हुई है, तो हमको उसमें सोचना चाहिए। आज अब यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर नसीम अख्तर खान साहब, जो कि PhD हैं एनर्जी में, और सर आपसे ज़्यादा तो रेलेवेंट आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और आप उस्मानियन कंपनी जो कि आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स हैं उसमें आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एंड यू आर वर्किंग डायरेक्टली ऑन दिस एनर्जी पार्ट ऑफ द कंपनी, प्लस आपका दरस व तदरीस से भी ताल्लुक़ रहा है। सर थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट अप। शुरू में हम इस तरह बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसका पोटेंशियल क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो मुझे लगता है कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, बट मे बी आप ज़्यादा बता सकें कि क्या काम हो चुका है और हम कहाँ जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंड एनर्जी का पोटेंशियल सिर्फ सिंध में जो विंड कॉरिडोर में 130,000 मेगावाट। 130,000 मेगावाट। ओके। पाकिस्तान की इस वक्त जनरेशन 24,000 मेगावाट। एग्जैक्टली। कराची से हैदराबाद, केटी बंदर से मीरपुर खास तक ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट, जो मेजर सिटीज़ कोई भी नहीं है, ठट्टा है दरमियान में या हैदराबाद है, कोई मेजर सिटी नहीं है, और पूरा अनइनहेबिटेड है, पूरा अवेलेबल है फॉर पुटिंग इन विंड फार्म्स इमीडिएटली। वाफिर मकदार में हवा, वहाँ पे वाफिर मकदार में हवा 7.4 मीटर पर सेकंड, जी 7.4 मीटर पर सेकंड एवरेज एनुअल एट 85 मीटर, व्हिच इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन, फ्रॉम गुड टू एक्सीलेंट, नॉट अच्छा, गुड टू एक्सीलेंट। जी, रिक्वायरमेंट इज 6.8 मीटर पर सेकंड पे भी आप, और 130,000 मेगावाट, 130,000 मेगावाट इस एरिया में है। ठीक है, टेक्निकली एक्सप्लोरेबल। जिस तरह वहाँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 50,000 मेगावाट, यहाँ पे ये है, दोनों रिन्यूएबल एनर्जी। हम अगर दोनों को इस्तेमाल करें, जब हवा है हवा को इस्तेमाल करें, जब विंड है तो विंड को इस्तेमाल, वो पानी है तो पानी को इस्तेमाल करें, और दोनों हमारे मुल्क में तो अल्लाह ने बारिश भी अच्छी खासी दी है, तो जब पानी ठीक ठाक होता है उसका, तो उसका मिक्स बड़ा ज़बरदस्त है। दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान की एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट कैन बी मेट बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर पोटेंशियल इज 10 times more than wind energy. 10 times more than much. Actually, it is more, but let's say it is. मैं थोड़ा सा conservative होके बता रहा हूँ. It is much more than this. और wind is only in this corridor. 1.3 million megawatt you say? जी हाँ, it is huge. 1.3 million megawatt. जी हाँ, it is solar. जी हाँ, actually हमारी हर वक्त ज़मीन पे, यहाँ पे कराची जैसे एरिया में 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है। Okay. It is huge potential. सिर्फ इशू ये है कि आपको बड़ा इंटेलिजेंटली उसको इस्तेमाल करना है। सारे दिन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सारा एयर कंडीशनिंग लोड आप सोलर पे कर दें। ठीक है। सारी इक्विपमेंट, एनर्जी, हर चीज़ सोलर पे कर दें।
اس کے بعد جب ونڈ آتی ہے ونڈ ٹیک اوور کرے, باقی ہائیڈرو پاور ٹیک اوور کرے. تو آپ رینیوبل انرجی کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں پورے ملک کے اندر. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن کول, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اینی تھنگ ایلس, رائٹ. اگر آپ نے بیس لوڈ ہائیڈرو پاور کو بنایا اور ونڈ اور سولر کے کپل کیا تو یہ پاسبل ہے. سوری اس میں لوگوں کو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ سولر انرجی مہنگی ہے. اگر حکومت پاکستان پورا سپورٹ کرے تو اسے دبئی میں اگر 6 سینٹس پر کلو واٹ آور. آؤں گا آپ سے ایک ڈسکشن, ویل ڈسکس دیٹ کاسٹ پارٹ. سر میں پوچھ رہا تھا کہ اگر ہم آج سے شروع کریں, جو میرا سوال ایک اور آپ سے کہ اس میں ہم نے ابھی کتنا کام کر لیا ہوا ہے اور ہم کھڑے کہاں پہ, اور ہم آج اگر کچھ نہیں کیا ہے تو اگر ہم آج سے شروع کریں اتنی بڑی ویلتھ کو ایکسپلور کرنے جو ہمارے پاس ہے, 130,000 میگا واٹ ان ونڈ اینڈ 1.3 ملین میگا واٹ ان سولر میں, تو لٹرلی مطلب مائنڈ باگلنگ. اس میں دو چیزیں, being a little bit of entrepreneur mind as well, یہ تو ایک بڑی بزنس اپرچونٹی بھی ہے تھوڑا سا اس پہ بھی. تو اس پہ ابھی اگر ہم آج کام شروع کریں تو کہاں تک جا سکتے, اور کتنا ٹائم لگے گا یہاں, مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں تک پہنچنے میں کہ اس کو انرجی مکس کو کپل کر کے مکس کر دیا جائے؟ دیکھیے سولر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اٹس ماڈولر. آپ 100 میگا واٹ کے ہر جگہ لگا سکتے ہیں. سو ایٹ ون ٹائم 10 different companies can put 100 mega watt and you can put the entire system in 1 year's time. 1 year's time, okay. قائد اعظم سولر پارک 1000 میگا واٹ جو ایک سال میں لگ سکتا ہے. ایک سال میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم سولر پارک was established in 4 months time. Actually the execution was 4 months only. Okay. Please understand, it is so fast. اگر حکومت پنجاب یہ کر سکتی ہے, I must give them credit, تو حکومت سندھ کیوں نہیں کر سکتی, حکومت بلوچستان کیوں نہیں کر سکتی, حکومت کے پی کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. They can do it and it is available everywhere. خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت 5 سولر پروجیکٹس جو ہیں ان کا فائنینشیل کلوزر ہو رہا ہے, یہ فائنل اسٹیجز کے اندر ہو چکا ہے. They'll come in next, they'll come in very جو بھی سپورٹیو انوائرمنٹ ہوگی وہاں جائے. کیا وہ انسٹالڈ کیپیسٹی کیا ہے ان کی؟ 100 میگا واٹ ایچ. جی ہاں 100 میگا واٹ. اور کتنا ٹائم لگا ان کو مطلب ٹوٹل فائنینشیل کلوزر تک پہنچنے؟ فائنینشیل کلوز از ڈن. ابھی ایگزیکیوشن میں ٹیک 6 months ٹائم ٹو 1 year's ٹائم. دیٹس آل. اور بڑی اچھی کمپنی آئی ہوئی ہیں اس میں, ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں جو اس میں آ چکی ہیں, اور سندھ میں بھی لگ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی لگ رہے ہیں. جو باہر زیادہ تر انویسٹمنٹ باہر سے کمپنیز آگے کر رہی ہیں, لگا رہے ہیں پروجیکٹس. یہ نہیں پاکستانی ہے. پاکستانی بھی ہیں, بالکل پاکستانی ہے. ونڈ کے اندر تو سارے ہی پاکستانی ہیں ایکسیپٹ فار 2 چائنیز. اوکے. ایکسیپٹ 2 چائنیز کمپنیز, ادروائز سارے پاکستانی ہیں. اچھا جو باہر کی کمپنی سولر میں جو ویسٹاز اور یہ ساری کمپنیز ہیں. اچھا ویسٹاز بیسیکلی ونڈ انرجی کے اندر ہے. وہ آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف پروجیکٹس ان پاکستان. پہلا جو ہمارا جو فوجی فاؤنڈیشن کا جو پروجیکٹ ہے فوجی فرٹیلائزر کا, وہ ویسٹاز نے کیا. اس کے بعد جرمنز آئے, نارڈیکس آئی, اس کے بعد چائنیز آئے, ان کی گولڈ ونڈ ہے. اس کے بعد انویسٹمنٹ کا جو ماڈل ہے, واٹ از دا ماڈل؟ آئی مین ڈو دے جسٹ گیو سافٹ لونز, اور یا وہ انویسٹ کرتے ہیں یہاں پہ, ڈو دے ٹیک دا ریونیو اینڈ ریٹرنز ایز ویل, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیے خوش قسمتی یہ ہے کہ نیپرا از اے ریگولیٹری باڈی اور اے ای ڈی بھی وہاں پہ موجود ہے جو اس کا اسپانسر کر رہا ہے. آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ وہ اس کو اسپانسر کر رہا ہے. Both have done a very good job to give an attractive tariff, attractive enough to attract the business people. ٹھیک ہے. سارے بزنس مین جو آ رہے ہیں اس ایریے میں وہ آلموسٹ 1000 میگا واٹ کے اوپر آ چکے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کی اس وقت تھوڑی سی اینٹی ڈی سی کی وجہ سے وہ جو اس کی ایکسٹینشن آف اوریجنلی یہ تھا کہ ساری ایویکویشن ول بی ڈن بائی این ٹی ڈی سی. So that means wherever I put wind farm, NTDC is going to put its transmission line and evacuate. تاکہ وہ گریڈ میں آ جائے. تاکہ گریڈ میں آ جائے. اب NTDC کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن کہ ایکسٹینڈ کر سکے اپنا گریڈ. تو اس لیے وہ ہیسیڈنٹ ہیں ٹو ایکسٹینڈ دیئر گریڈ. تو وہ جو سارے انویسٹر اس وقت اٹکے ہوئے ہیں. تو ان کی جو انرجی موجود ہے بٹ وہ گریڈ میں نہیں آ پا رہی. ان فائنینشیل کلوزر بھی ہو چکا تقریباً, لینڈ بھی حکومت سے نہیں فائدہ نہیں مل رہا ابھی. اگر بڑی ریپڈلی موو کریں تو یہ 1000 میگا واٹ کو کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. اس انویسٹمنٹ کو کیپٹلائز کیا. پلیز ریممبر اس میں ایک بھی پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں ہے. 1.8 billion have come in this area from different people. Is it aid? Is it investment? No aid. No aid. Investment basically. It is investment. Okay. It is investment and bank loans. So how does the model work then? کہ ہمیں اس کا ریونیو شیئر کیا ہے اس کا پھر؟ 25% equity ہے. Okay. جو اپ فرنٹ ٹیرف میں 75% is bank loan. Okay. 7 سال میں بینک لون پے ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ٹیرف ہے it comes down to 7 rupees. Okay. 6 rupees. Which is right now around 14.5 for solar. جی ہاں. وہ it come down to 7 rupees. You pay the bank debt and that's all. اگر حکومت پاکستان لانگ ٹرم لون لے لے 20 سال کا, تو یہی ٹیرف جو ہے یہ 10 روپے کے اندر آ سکتا ہے, پاکستان کے اندر 9 روپے کے اندر آ سکتا ہے. اینڈ بی کمپیٹیٹو ود ایون ناؤ ود از اٹ اٹس ناٹ راکٹ سائنس فار اینی ون. آئی مین یہ لانگ ٹرم لونز کیوں نہیں اس میں انویسٹ, مطلب واٹ از دا ہچ؟ جو گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی دا پنجاب گورنمنٹ, دے میک اے لاٹ آف ڈیسیشنز ایون دو اٹس ناٹ
تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں. لون اتنا چھوٹا کیوں لیا انہوں نے؟ Why is not long term loans? They have taken decision and they are going in it. But government is not going in it as a policy. So private sector is coming in and they are putting in wind farms, solar farms in Punjab. جہاں پہ سولر زیادہ ہے اس ایریا میں تو سولر پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے سندھ کے اندر ونڈ انرجی پہ حکومت سندھ نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے, لیکن ایویکویشن از NTDC. کوئی ونڈ فارم ابھی تک یہاں پہ آپریشنل پہ آیا ہے؟ I wish I could show the slides. اس وقت ہماری آپریشنل ہے, فوجی فرٹیلائزر کا آپریشنل ہے, فوجی فاؤنڈیشن 50 میگا واٹ, فوجی فاؤنڈیشن کے 2 ہیں 50 میگا واٹ کی گھروں میں. پھر اس کے بعد یہاں پہ 4 ونڈ فارمز ابھی ایک 3 گارجز کے بھی بالکل ریسنٹلی اس نے COD کیا ہے, بہت ریسنٹلی 3 مہینے ہوئے, اینڈ اٹس آپریشنل. یہاں پہ 4 ونڈ فارمز لگے ہوئے ہیں جو اس کے 50 میگا واٹ ایچ. سو 250 میگا واٹ از انسٹالڈ اینڈ گیونگ انرجی ٹو دا گریڈ. باقی 500 میگا واٹ آر ان فائنل اسٹیجز آف کمپلیشن. ان کا فائنینشیل کلوزر ہو چکا ہے, لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ ان کی پاور ایویکویشن کے لیے NTDC از ناٹ پٹنگ دیٹ ایفرٹ. اچھا, جو اس کی پیس, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر 10 لگ سکتے ہیں آرام سے سولر انرجی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو جب یہ سم تھنگ سو فیزیبل and it can be made more feasible by making the loans more feasible and attractive, تو یہ ہم لوگ کیوں, is it because of the NTDC کا جو ایک ایشو ہے, یا اس پہ سلو کیوں ہے؟ پھر ہم دیکھیے, ہم ہماری انفارچونیٹ ڈیسیجن میکنگ کے اندر there is nobody who pushes this cause. This is actually a cause. یہ تو گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرے گا نا cause یہ والا. جی ہاں, یہ کاسٹ میں ہم نے گورنر سندھ از آن بورڈ, ہم نے ایک پریزنٹیشن دی, he has given the presentation himself, کہ آل ایگزسٹنگ تھرمل پاور پلانٹس پورے پاکستان کے اندر ان کے بہت لینڈ موجود ہے, ٹرانسمیشن لائن موجود ہے, ہر چیز گرڈ ہے, ٹرانسفارمرز ہے, ہر چیز موجود ہے سب. وہ صرف 35 to 45% آف دا ٹائم استعمال ہوتے ہیں سال میں. تو وہ جو گرڈ ہے, ٹرانسمیشن لائن ہے, ٹیرف ہے, جنریشن لائسنسز ہے, دے کین آل بی امیجیٹلی کپلڈ وتھ سولر آف ایکول کیپیسٹی. تو آپ تو وہی لینڈ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ والی لینڈ جو ہے اتنی ہے بھی کہ اس کا اکوپمنٹ سارا کیپکو از ان ڈیزرٹ. وہ پورا مظفر گڑھ پورا ایریا اویلیبل ہے, آپ اس کو استعمال کریں. سولر انرجی کے بارے میں اور ونڈ کے بارے میں ایک اور چیز جو ایک تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ سننے میں آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ اٹ نیڈز اے لاٹ آف لینڈ ریکوائرڈ, لینڈ پلس انیشیل فکسڈ کاسٹ, وچ ہیز کم ڈاؤن ناؤ. دیکھیے میں بتاؤں مسکنسیپشن اباؤٹ ونڈ. ایگزیکٹلی, ونڈ کے اندر یو ریکوائر اونلی دس روم سائز فار پٹنگ اپ ونڈ ٹاور. اس کے بعد وہ لینڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں فار گریزنگ, فار ڈیری فارمنگ, فار putting in the low level again you can use it for other purposes as well then. Yes, biodiesel کے استعمال کر سکتے ہیں. that was original plan. biogas جو biodiesel کے لیے آپ وہاں پہ crops لگائیں, چھوٹی low height crops and use that. اور ڈیری فارمنگ کے لیے تو بہت آسان ہے نا, آپ پورے ڈیریز کے لیے وہاں پہ گھاس لگائیں, وہ چرتے رہیں سارے جانور. تو it can be used, land can be used. صرف بلڈنگس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں بلڈنگز نہ بنے اس کے ایریا میں, تاکہ وہ ڈسرپشن نہ آئے ہوا کو. It has to be in the open area basically. It has to be so that there is no alteration in the frequency of distribution. and ہوا جو ہے لیمنار آئے, مطلب وہ چلتی رہے تاکہ فلو اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. And you're saying 7.4 per meter per second is available, which is good to excellent for any wind plant. جی ہاں, and they are doing better than what was prediction, what was original design. اچھا, اوکے. ایوریج 50 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے اس کی کاسٹ کتنی 50 میگا واٹ کا جب ہم نے شروع کیا تھا, آئی اسٹارٹڈ آف, اس وقت $90 ملین پہ 100 میگا واٹ لگا رہے تھے چائنیز. $90 ملین پہ 100 میگا واٹ چائنیز لگا رہے تھے. بائی دا ٹائم ہم لوگ وی آر سلو ان پکنگ اپ تھنگس. یہ چائنا کی بات کر, مطلب اپنے ملک کی بات کروں, چائنا والے پاکستان میں لگا رہے تھے. اس کا نام اسٹیل ونڈ تھا اس وقت, 2003 کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہم نے پک نہیں کیا, دے وانٹڈ اونلی 6.5 سینٹس پر کلو واٹ آور. اوکے, ٹھیک ہے. کچھ کسی وجہ سے ہم لوگ $6 رفلی, 6 روپے جی لائف ٹائم کے لیے 20 ایئرس کے لیے. اچھا فکسڈ. اس کے بعد وہ نہیں ہوا, ہم نے کہا نہیں کرنا ہمیں, وٹ ایور ریزن. اس کے بعد 8 انویسٹرز آئے, دے سیڈ کہ ہمیں 8.5 سینٹس پر کلو واٹ آور دے دو, دے آر اسٹل ان دی مارکیٹ. اور ہم کسی وجہ سے ہمارے مسکنسیپشن تھا کہ ونڈ تو فری ہے, تو کاسٹ کس چیز کی آ رہی ہے. اور دے forgot that all cost is basically the financing cost and arrangement of that finance and legal and all those issues. اس چکر میں 5 سال ضائع ہو گئے. The same wind farm 50 میگا واٹ کا now became $120 ملین because دنیا بھر میں ایک دم ایکسپلوژن ہوا. وہ ساری دنیا میں چلی گئی. ونڈ ٹربائنز اویلیبل نہیں تھیں 1.5-2 سال.
ون ٹربائن اویلیبل ہوتے تو ٹرانسفارمر اویلیبل نہیں ہوتے تھے 120 مطلب 45 MVA کے جو ٹرانسفارمر وہ اویلیبل ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی اس کی. اچھا ڈیمانڈ بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی تو اچانک وہ کاسٹ جو ہے ایک دم $120 million پر 50 میگا واٹ آ گئے. ابھی اٹ از نیپرا نے جس کو آلموسٹ $100 million پر میگا واٹ کے حساب سے فکس کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ ایٹ دس ٹائم $113 million پر میگا واٹ ہے, $113 million for 50 megawatt. جی ہاں. And this NEPRA is regulating the price overall of the project price as well. Yes, everything. NEPRA ہر چیز کیلکولیٹ کرتے, very nicely done. اور وہ کاسٹ کو کم کرنا چاہتی ہے. And that you think is the right pricing. بس میری ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ جی دیکھیں آپ ہائیڈرو پاور میں پچھلے 20 سال سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے, کول میں پچھلے 30 سال سے حکومت کوشش کری, ایک بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی بڑی, $600 million بھی نہیں آئی. ادھر ہم نے بائی ڈیزائننگ پراپرلی $1.8 billion انویسٹمنٹ لا چکے. تو آپ کائنڈلی اس کو روکے نہیں جو فلو کو, اس کو فلو کرنے دیں, اور جب ٹرانچ 100 میگا واٹ ہو جائے, ایکسپیرینس ہو جائے, ہم انڈیا کے برابر آ جائیں یا جرمنی کے برابر آ جائیں, پھر آپ اس پہ ریسٹرکشن ڈالیں. انڈیا کی آپ جو بات کر رہے ہیں, انڈیا ہیز لیس ونڈ انرجی, اللہ نے ہم کو زیادہ دی ہے ان سے, حالانکہ اٹس اے بگر ایریا. وہ جو ہے آلریڈی دے ہیو انسٹالڈ 7093 میگا واٹ. نہیں 7093 میگا واٹ آلریڈی. نہیں وہ اس وقت جو ہے انڈیا از نمبر 5 in the world. نمبر 4 in the world. نمبر 4 آ چکا ہے. جی نمبر 4 in the world. جی ہاں, وہ ایک سال کی بات ہو رہی ہے, ایک سال میں اتنی لگاتا ہے. India is in thousands of megawatt. Sir, India and Germany is 21,283 megawatt, and Spain 13,000. These countries are already. اس سال اگر آپ جرمنی کا جو انسٹال پاور ونڈ کی دیکھیں تو اٹ از 40 گیگا واٹ, 40,000. جی بالکل. اور جو 40% of Pakistan's total production. سولر کی بھی 40,000 میگا واٹ. So جرمنی کے اندر 2 largest installed power systems are based on solar and wind. Please remember, solar ان کی آدھی ہے پاکستان سے. ان کی دھوپ بڑی کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو فوراً فیزیبل ہے. حکومت پاکستان کو فل سوئنگ سپورٹ کرنا چاہیے. اور انڈیا میں سر جو کاسٹ کی بات ہے, the cost of wind in India is between 2 سے 2.5 cents per kilowatt hour. نہیں وہ نہیں, وہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ تھوڑا سا, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنا کم کیسے ان کیا. نہیں کم نہیں ہے, اتنی کم نہیں ہے, کم ہے اس لیے کہ انڈیا کی پوری انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی بھی ہے. سو وہ ٹاورز خود بناتے ہیں, اور وہ کچھ ونڈ ٹربائنز خود بناتے ہیں, 600 کلو واٹ تک کی خود بناتے ہیں. اور جرمنی میں جو ایک کمپنی ہے, اٹ از اونڈ بائی انڈینس, تو وہ وہاں سے بہت سستی اس میں لے کے آتے ہیں. سو بیسیکلی اوور آل پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, دے ہیو آل دی انپٹس آلریڈی اویلیبل ود دیم. پاکستان میں چائنیز آ کے لگا رہے ہیں, انڈیا میں انڈینز لگا رہے ہیں. ڈفرینس آ گیا نا. وہاں پہ پر کلو واٹ آور کیا ہے ویسے وہاں پہ؟ دیکھیں اس وقت جو لوور سائڈ بھی 6 سینٹ بھی نہیں, 6 سینٹ کے قریب ہے, اور ہائر سائڈ پہ وہ بھی 11-12 سینٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے ونڈ کنڈیشنز کیسی ہیں اور حکومت پروونس نے کیا ان کو فیسلٹیز دی ہوئی ہے. کہیں لینڈ فری دی ہوئی ہے, کہیں ایویکویشن دی ہوئی ہے, کہیں ٹیکس کا دیا ہوا ہے, وہ سارا انسینٹیوز ہوتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو سی پیک which is the most sellable thing in Pakistan right now, اس میں 46 بلین میں سے 38 بلین کہتے ہیں از آن دا انرجی سیکٹر کے اوپر ہے, اور زیادہ تر پروجیکٹس جو ہیں وہ کول بیسڈ, وہ جو چائنا سے وہ لے کے آ رہے ہیں, اس کے پلانٹس لگا رہے ہیں. اگین میں جو آپ کی باتیں سن رہا ہوں سر, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ آلریڈی, مطلب اینڈ آئی ایم شیور یو ٹاک آن لاٹ آف فورمس, آپ یو میٹ اے لاٹ آف گورنمنٹ پیپل ایز ویل. تو یہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہماری رینیوبل انرجی جو ریسورس اویلیبل ہے, ہم کیوں نہیں اس کو اس پہ شامل کر رہے ہیں, جبکہ چائنیز جو ہے 2003 میں ادھر آنا چاہ رہے تھے, اب ان کا انٹرسٹ ختم کیوں ہو گیا؟ نہیں, چائنیز کا انٹرسٹ نہیں ختم ہوا, چائنیز آر اسٹل آن. ہماری حکومت کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں, ہم بیس لوڈ کی طرف سوچتے ہیں ہمیشہ. میں بیس لوڈ کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں انرجی مکس اس انداز میں بنائیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از انٹیلیجنس. وی ہیو ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ. ہمارے پاس سورج, وی آر رچ ان سن, وی شوڈ یوز سن ڈیورنگ دا پیک ٹائم آف سن, تو وہ سولر انرجی استعمال کریں. جب پیک ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہائیڈرو پاور کی طرف جائیں, جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کول کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ سارا وقت کول کا بیس لوڈ ہے, ایڈوانٹیجز وی مسٹ. I always say base load. تو what I understand from your this part of discussion is کہ جو یہ جو renewable energy ہے, wind and solar, یہ base load کو ریپلیس نہیں کر سکتے. دن کا بیس لوڈ بن سکتا ہے. دن کا پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر وہاں تک کبھی ایسا دن نہیں ہوا جب پورے وقت بادل ہو. صحیح بات, تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیشہ سورج ہوگا, اور بہت ہوگا. کیونکہ اسٹوریج از اے پرابلم ان دس. اسٹوریج پہ تھوڑی کاسٹلی ہو جاتی ہے, لیکن میں ابھی اگر اسٹوریج کو ہم سالو کر لیں گے تو پھر وہ بیس لوڈ بن سکتا ہے. پھر تو میرے خیال سے چائنا میں 5 میگا واٹ بیٹری اسٹوریج سسٹم لگ چکا ہے.
تو ہم بھی پاکستان کے اندر لگا سکتے ہیں. But that's a switching, اگر بیٹریاں بڑھاتے چلے جائیں گے switching becomes a problem. کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. ابھی میں ولیج دیکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ جرمنی میں, only 15 days back, it is 100% renewable. جرمنی کے اندر سولر پہ 100% رینیوبل. یہ بیس لوڈ بھی بن سکتا ہے. جی ہاں, انہوں نے بیٹری لگا لی ہے اور لیتھیم آئن بیٹریز ہیں. Does it make it expensive then? It is expensive for the first time. اس سے پھر آپ کی کتنی کاسٹ بڑھ جاتی ہے پر کلو واٹ آور؟ وہ تو ان کی وہاں تو 30-40 سینٹس پر کلو واٹ آور از نارمل. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان میں اگر پاکستانی بنی ہوئی بیٹریز لگوائیں تو وی نیڈ ٹو ایکچولی سیٹ اپ ا ماڈل ولیجز لائک دیٹ, بگ ونس, جو بڑی بڑی کالونیز بن رہی ہیں یہاں پہ. وہاں ڈی ایچ اے سٹی is already putting out 1 megawatt, جس کو عثمانی کمپنی ڈی ایچ اے سٹی میں, سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے اعتراض یہ کہ میرے جو مجھے تھوڑا سا, میں جو اس کو دیکھ رہا تھا رینیویبل انرجی سورسز کو, اٹ از مور فیزیبل فار ریموٹ ایریا جہاں پہ گرڈ سے ہم بہت, جو علاقہ گرڈ سے دور ہے. نہیں, تاکہ وہیں سے ونڈ پکڑ دے, وہیں سے ہم ان کو سپلائی کرنا شروع کر دیں. بالکل میں تھوڑا سا اس کے اندر آپ کے صرف وہ ایشو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ریموٹ ایریا کے اندر ہر گھر کو انڈیپینڈنٹ پاور دینا چاہتے ہیں تو سولر ونڈ انرجی بالکل امیڈیٹلی آج ہی لگ سکتی ہے. اچھا, اس پرسپیکٹو میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے گرڈ کنیکٹ کرنا ہے تو گرڈ کے ساتھ پھر آپ کو جیسے 50 میگا واٹ ہم ڈی ایچ اے سٹی میں ڈی ایچ اے لگا, تو وائی ناٹ لک ایٹ دیٹ پرسپیکٹو کہ اگر 70% آف آور پاپولیشن اسٹل از ان ولیجز اینڈ دیٹ ریموٹ ایریاز, تو ہم ہاؤ ڈو یو کمپیئر اس کی جو کاسٹ آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں گوئنگ فار انڈیپینڈنٹ ریزیڈینشیل سولر؟ 100% ریکمینڈیڈ. More than even the one جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر یہ ہے. دیکھیے, government can empower the people themselves. اگر سولر سیل ایک دفعہ لگا دیا گھر کے اندر, it is for 20 years time. بیٹری 5 سال والی ہے. اچھا, یہ گورنمنٹ لگے گی کیونکہ ایک اور بجلی دینا حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے, بجلی پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اس جگہ پہ بھی بجلی دینا. نیٹ میٹرنگ رجیم بھی نیپرا نے انٹروڈیوس کیا ہے, جس میں کہ اگر جیسے میں اپنے گھر پہ لگا لوں اور میں اگر گرڈ کو پرووائڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھے اس کو جو ہے بیلنس آؤٹ کر کے شاید میرا بل زیرو, بلکہ مجھے پیسے ملے ان سے. بٹ اگین جو میں اس میں جو آپ نے مجھے پوائنٹ بتایا کہ جو ہماری این ٹی ڈی سی ہے اس کو گرڈ پہ میں پہنچاؤں گا کیسے گرڈ پہ؟ وہ تو ہو گیا نا, این ٹی ڈی سی وہ الگ ہو گیا. اب یہ نیٹ میٹنگ بڑی اچھی کانسیپٹ ہے. نیٹ میٹنگ میں آپ جیسے مخیر حضرات جو جن کے پاس 2 گاڑی 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ جتنے ایک گاڑی کی کاسٹ ہے اتنی چھت پہ سولر سیل لگا لیں. ایک گاڑی کی کاسٹ میں چھت پہ سولر 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ ڈپینڈنگ آن BMW ہو تو آپ 50 لاکھ بھی لگا سکتے ہیں. تو وہ چھت پہ لگا کے آپ گرڈ کو بجلی دیں ڈیورنگ ڈے ٹائم, تو آپ کا میٹر ایسے گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے. رات کو جب آپ بجلی استعمال کریں تو میٹر ایسے گھومے گا, تو آپ کو جو نیٹ نکلے گا وہ بٹ کیوں نہیں ہو رہا سر؟ اٹ ساؤنڈ سو سمپل بٹ آئی ایم شور دیر از سم کہ اسی کو نیپرا نے کہا ہوا ہے ٹو پٹ ان فیڈ بیک. نیپرا واز آلموسٹ فائنلائزنگ دس ایشو, مے بی دے ہیو آلریڈی فائنلائزڈ, اور وہ جب ٹیرف دیں گے تو وہ ٹیرف ایکسیپٹیبل ہوگا ٹو کے ای ایس سی. سر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین ول ٹیک اے شارٹ بریک, ویل کم بیک اینڈ کنٹینیو دس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن اگین. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک ٹو ان فوکس. رینیویبل انرجی میں بات کر رہے ہیں. آئی ول ناٹ ویسٹ اے سیکنڈ سر پلیز. یہ نیٹ میٹرنگ جو آپ بتا رہے تھے, یہ اتنا اچھا کانسیپٹ ہے, یہ تو ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں الٹے, تو یہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے, نیٹ میٹرنگ کے 3 بڑے امپورٹنٹ فائدے ہیں. سب سے بڑی گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پہ تو ہم نے لگانا ہے نا. جی بھائی, وہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بات جو آتی ہے گورنمنٹ کا انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے سیٹنگ اے پاور پلانٹ. ایبسولوٹلی. اب کراچی کے 5000 گھر 10,000 گھر 10 کلو واٹ لگا دیں تو 100 میگا واٹ لگ جاتا ہے وہاں پہ immediately, which is you need $11 million. نہیں, 10-11 لاکھ روپے حکومت نے لگایا نا, لوگوں نے 11 لاکھ روپے میں جو ہے 100 ملین آپ کہہ رہے تھے 100 میگا واٹ کے لیے 50 میگا واٹ کے لیے بتا تھا جو نیپرا نے فکس کیا ہے. نہیں, وہ تو کوئی بھی نہیں, اس میں نیٹ میٹرنگ میں کوئی فکس نہیں ہے. نہیں, 50 ایک جو پلانٹ لگانے کے لیے نہیں, یہ چھت کے اوپر لگانے کے لیے ہاں ڈالر پر واٹ, $1 پر واٹ ہے. اوکے. اگر نیٹ میٹرنگ کریں گے تو $1 پر واٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, $1 پر واٹ ہے. تو آپ 1000 لگائیں تو $1000 ہو جائے گا, 1000 واٹ, اور یعنی 1 کلو واٹ, اس طرح وہ بڑھتا چلا جائے گا, which is ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہر گھر پہ ڈی ایچ اے سٹی میں اٹس لا مینڈیٹری کہ 30% آف پاور ول بی بائی سولر انرجی اینڈ ایوری انڈیویجول از سپوز ٹو انسٹال اٹ. اچھا, اوکے. اٹس اے لا, اٹس اے سارٹ آف جو ہوتا ہے, جو ان کا بلڈنگ کوڈ جو ہوتا ہے, بلڈنگ کوڈ ہے, تو ہر گھر میں لگا ہوگا, وہ گرڈ بھی دے گا,
ग्रिड में देगा, वो ग्रिड में देगा और लोकल ग्रिड के अंदर, और ऑटोमेटिकली बिजली हमेशा मौजूद होगी. सो देयर बी. अच्छा, जो कॉन्सेप्ट लोकल ग्रिड में देने का, जो आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सोलर या विंड से, जिससे भी जो आप ग्रिड में दे रहे हैं, वो उसी इलाके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी बिजली को, जिन्होंने नहीं लगाए हुए होंगे. वो जिन्होंने नहीं लगाए हुए, एक तो वो नहीं लगाए हुए, कुछ है बिल्डिंग्स के ऊपर जगह एरिया नहीं है. अच्छा, वो फिर जो अब वो आपके बिजली को इस्तेमाल कर रहे होंगे दिन में. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग के इलेक्ट्रिक दे विल बी यूजिंग योर प्रोड्यूस्ड एनर्जी. अब के इलेक्ट्रिक को वो एक और नया पावर प्लांट नहीं लगाना, बिकॉज़ आबादी बढ़ गई. एग्जैक्टली. नया इट्स अ वेरी फीजिबल प्रोपोजिशन. वेरी फीजिबल. तो ये जैसा बताए थे अभी ऑफ एयर मुझे कि 2007 में ये काम शुरू हुआ था, तो आज हम 9 साल हो गए. तो ये जर्मनी में एक विलेज है नेकल्सरूम, जहाँ पे अभी हम होके आए हैं. हो सकता है डीएच सिटी को उसका ट्विन सिटी भी शायद करार दिलवा दें ये लोग. वहाँ हर घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है. अभी हम देख के आ रहे हैं, और स्टोरेज भी बहुत सारी लगी हुई है. सो दे हैव द नंबर ऑफ पीवी पैनल्स installed per person is maximum in the world. PV panels, photovoltaic. What is the difference between this kind of panel and same thing? It is photo, basically वो photo से means सूरज की रोशनी. Okay. Photon. अच्छा, फोटोन से. फोटोन से जो वोल्ट पैदा हो रहा है, तो फोटो. This is for the residential panel. ये net metering is for residential. नहीं, photovoltaic panel is for residential consumption. और जो आपका वैसे इंडस्ट्रियल वाला जो है सारा PV है. वो PV सारा PV है. अच्छा, all is PV. All is PV. अच्छा, all is PV. जी हाँ. और बहुत आसान है. देखिए ना, मूविंग कंपोनेंट है इसके अंदर. सफाई की वो जरूरत नहीं है जो डीजल इंजन के अंदर है, ना कोई और ऑपरेटर चाहिए आपको. ये 3 फवाइद जो मैं कहता हूं. इसमें एक थोड़ा सा वी लुक्ड एट ऑल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड इट साउंड्स वेरी गुड, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि अब तक हम क्यों इसमें इतना पीछे. पर सर, ये जिना एक सोलर एनर्जी सोलर पावर प्लांट था फॉर द कंजम्पशन ऑफ आवर व्यूअर्स, और मेरे लिए भी, जो कि एक मिसकंसेप्शन, जैसे आप मुझे ऑफ एयर बता रहे थे, प्रोड्यूस किया गया है कि वो 18 किलोवाट आवर बन रही है, 18 रुपये किलोवाट आवर्स की प्राइस, जबकि और जो उसकी एवरेज इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट की है, जबकि हमें बताया जा रहा है कि वो प्रोड्यूस 20 या 18 मेगावाट करता है. सर, ये रिमूविंग द जिना पावर प्लांट अगर ये इसकी हाउ डज द सोलर पावर प्लांट वर्क? देखिए, सोलर का मैं आपको सिर्फ अर्ज़ करूँ, सोलर का खुशकिस्मती से हमारे पास जो जिसकी बहुतात है, उसके साथ ये है कि सूरज पे डिपेंड करता है. ठीक है. सूरज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक उसकी जो हिद्दत होती है, अगर वो सोलर पीवी पैनल पे परपेंडिकुलर पड़े ऐसे यूँ, तो पूरी जितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड उसका 80% डेफिनेटली प्रोड्यूस कर देगी. दैट मीन्स 100 मेगावाट वाला 80 मेगावाट पैदा करेगा. 80 मेगावाट आवर इन 1 आवर, और 6 घंटे में वो 24 मेगावाट आवर्स पैदा करेगा. ठीक है. ये अगर 80 मेगावाट तो 240 मेगावाट आवर हो जाएगा. ठीक है, पर डे उसका 240 मेगावाट आवर पर डे. ठीक है. ये उसकी कैपेसिटी है. दिस इज द कैपेसिटी ऑन विच नेपरा हैज गिवन द टैरिफ. ओके, बट वो तो इंस्टॉल 100 मेगावाट की बात कर रहे थे ना. तो मैं 80 मेगावाट इज इंस्टॉल्ड. 100 मेगावाट इज इंस्टॉल्ड. ठीक है. ठीक है. उसका 80% हमेशा इस 9 से लेकर 3 बजे तक बिजली पैदा करेगा. 6 घंटे. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन समर और विंटर अलग अलग है. तो इसमें जो बिजली पैदा करेगा वो सारी ग्रिड में चली जाएगी. इसी पर टैरिफ दिया हुआ है, which is around 12 रुपए किलोवाट आवर. जी हाँ, और ये इससे कम होता है 9 पे भी आ सकता है. ओके, अगर वो लो फाइनेंसिंग उसकी बेहतर कर ले, उसकी फाइनेंसिंग बेहतर करें, और उसको आपने जितना समझाया है मुझे, और जितना कंफ्यूजन इस प्रोजेक्ट पे रहा है, कोई डिफेंड नहीं कर सका इसको, तो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू डिफेंड? आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस फोरम. मैं आवाम को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सोलर की रोशनी का कभी भी कीमत 28 रुपये नहीं होगी, 40 रुपये नहीं होगी किलोवाट आवर. जी हाँ. एक्सक्यूज मी. वही टैरिफ होगा जो नेपरा ने दिया होगा. ठीक है. नेपरा ने अगर 12 रुपये टैरिफ दिया है, तो कैसे कोई 28 रुपये में देगा? ठीक है. इशू ये है कि जो लोग उसके खिलाफ आते हैं, वो उसकी हमें शायद साइकोलॉजी ऐसी कि हम नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं. इट हैज़ इट्स ओन नेगेटिविटीज. इट्स नॉट ए बेस लोड. मैंने अब शुरू में स्टार्टिंग कहा, बट बन सकता है वो दिन में बेस लोड बन सकता है. और आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम की बात करनी चाहिए जब सूरज है, यानी रात की बात ना करें. सुबह 5 बजे की बात ना करें. स्टोरेज कंपोनेंट को भी नहीं इसमें इंक्लूड कर, अभी हम स्टोरेज नहीं इंक्लूड कर, लेकिन विद इन जर्मनी में अगर आ चुका है, चाइना में आ चुका है, दो स्टोरेज, तो हम सिर्फ दिन जब तक सूरज है उस वक्त की बात करें, उस पोर्शन की बात करें. और जो क्लेम इस कायदे सोलर पार्क ने दिए हैं, उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है. ऑलरेडी 18% ज्यादा पैदा हुई है. वो फंक्शनल है, चल रहा है, ऑपरेशनल, फंक्शनल, हर चीज है इसके अंदर. ये कायदे सोलर पार्क, उस पर 300 मेगावाट और लग रहे हैं. उसमें 400 मेगावाट इवैक्यूएशन की पॉसिबिलिटी है. वो 1000 मेगावाट ग्रिड से कनेक्ट हो गया ऑलरेडी. ग्रिड से 100 मेगावाट कनेक्ट हुआ. इट्स अ वंडरफुल थिंग. और हम अब जो पाकिस्तानी हैं,
وی مسٹ سپورٹ نیو ٹیکنالوجی اسپیشلی سولر, بیکاز ویدر چینج جو آ رہا ہے جو ہماری نئی نسلوں نے دیکھنا ہے وہ سورج سے بچ سکتا ہے اور سورج سے بچ سکتا ہے. گرمی اس طرح پڑتی ہے یہاں پہ, اور ہمیں کراچی میں دیکھیں آپ اس دفعہ آپ کا گیس کا بل 5 گنا زیادہ آیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے سولر گیزر کیوں نہیں لگایا صاحب؟ پاکستانی بنا ہوا سولر گیزر کیوں نہیں لگایا؟ میں تو کہتا ہوں حکومت سندھ ایک لا نکالے کہ ہر گھر میں اب صرف گیس گیزر کی جگہ سولر گیزر آئے گا اور پاکستانی بنا ہوا ہوگا. شرط لگا دے پاکستانی بنا ہوگا, سارے پیسے پاکستان کے اندر آئیں گے, سرکولیٹ کریں گے اور پاکستان کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں گے. اینڈ دیر از نو راکٹ سائنس ان سولر گیزر. اٹس ڈویبل. اٹس اے کوسچن آنسرڈ فار لاٹ آف پیپل. جو سب جب آپ کہیں کھانے پہ بیٹھتے ہیں بات سب یہ کہتے ہیں کہ بل بہت زیادہ ہے اس دفعہ گیس. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ. دیکھیں آپ 2 چیزیں کر رہے ہیں, ایک تو انوائرمنٹ بچا رہے ہیں, دوسرے گیس کو بچا رہے ہیں. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, انوائرمنٹ فرینڈلی. کیونکہ کول جو میں جیسے سی پیک کی بات کر رہا تھا, کول از ویری ہیزرڈس فار انوائرمنٹ اینڈ پلس دا لائیولیہڈ آف پیپل. جو میں نے دیکھا ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں, موسٹ آف دا کنٹریز آر پولنگ آؤٹ آف کول. جی ہم جو کول پہ اب جانے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. ان فیکٹ دس از دا موسٹ اپروپریٹ سولوشن ٹو آور انرجی پرابلمس. اصولاً ہمیں آنا چاہیے, ہمیں جو یورپ کا سائیکل ہے فرام wood to coal to oil to nuclear to again back to renewable energy, ہم اس وقت wood to coal پہ آ رہے ہیں دوبارہ. ہمیں coal پہ نہیں آنا چاہیے, ہمیں ڈائریکٹ کرنا چاہیے towards renewable energy. Excellent, very good. I think you're right. This cycle we have to see what is more beneficial and what to skip in the cycle. اور جب سورج اتنا زیادہ آ جائے گا کہ آپ ہی کے سائنٹسٹ, آپ ہی ینگ گروپ جو ہے وہ اٹھے گا کہ میں بیٹری اسٹوریج بناتا ہوں, میں پاکستانی بیٹریز لگاتا ہوں شروع میں, دوسری بات یہ کہ میں اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. اب جو آئل پرائس اتنی کم ہو گئی ہے, لیٹس ڈسکس تھوڑا سا اس پرسپیکٹو میں بھی ایز ویل, کہ جو سولر انرجی جو اسٹیٹ بینک نمبرز ہیں 2014-15 کے, جو سولر ہے وہ اراؤنڈ 14.5 پر کلو واٹ آور ہے, اینڈ ونڈ از لٹل ابو 10 کلو واٹ آور, جبکہ جو یہ ہمارا فرنس آئل ہے اٹ از انڈر 10 ناؤ. تو یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر آپ؟ وائی ناٹ گو فار دس آئل بیسڈ؟ جی میں بہت اچھا آپ نے بات کر دی. دیکھیں جب حکومت آتی ہے نا کسی جگہ پہ, جس طرح UAE میں آ گئی, سعودی عرب میں آ گئی, سعودی عرب میں 6 سینٹس پر کلو واٹ آور پہ ٹینڈر ہو گیا ہے سولر کا. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں انہوں نے جو کیا آپ اس کو فالو کر لیں. ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے, کیا کیا انہوں نے؟ میں تو صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے پلاننگ کمیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, they are the one who are supposed to. سر احسان اقبال صاحب از اے ویری لرنڈ پرسن. تو میں تو اب جب آپ سے میں کہتا کہ کوئی آ کے اس کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکتا جو جنا سولر پارک ہے, آئی تھنک احسان اقبال کین ڈو اٹ ویری ویل. یس ہی کین ڈو اٹ, بٹ کوئی مجھے نظر نہیں آیا, ان کو تو اچھی طرح انپٹ دی جائے. مزید جتنا گورنمنٹ نے سے بات کی ہے, ٹو می اٹ واز مور کنفیوژن, کیونکہ آپ نے آ جا کے ریزالو کیا. دے آر آل ویل میننگ پرسن. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں تو ان کو بڑا پڑھا لکھا, نالج کے پوائنٹ آف ویو سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنیں ان کی بات. جب آنکھ کے اندر پرابلم ہوتا ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر پاس جاتے ہیں, ٹانگ ٹوٹتی ہے تو آنکھ والے کے پاس نہیں جاتے آپ. اس کے بعد انرجی کا پرابلم ہے تو انرجی کے ڈاکٹر کو تلاش کریں دنیا میں. مگر سر یہ پاکستان میں ابھی جو کرنٹ سیناریو میں جو 2016 پورا جو ہے آئل پرائسز, بلکہ ابھی آج $27 پر بیرل پہ اور کم ہوگی ابھی, تو کیا 2016 میں مزید پروجیکٹ ہمیں کرنے چاہیے ونڈ کے یا سولر کے, یا ہم فی الحال آئل بیس ہی رکھیں؟ دیکھیں آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آپ نے جو شروع کی ہے, اچھا اٹس اے گڈ ٹائم ٹو اسٹارٹ ٹرانسفارمیشن ایز ویل. وائی اوکے, کیا آپ پاس آئل ہے آپ کا اپنا ہے؟ نہیں, امپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بینیفٹ ٹو اس. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انرجی سیکیورٹی ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے, کبھی بڑھ بھی سکتی ہے دوبارہ. یورپ کیوں جا رہا ہے؟ انرجی سیکیورٹی کے لیے. انرجی سیکیورٹی تو سب سے امپورٹنٹ میرے لیے انرجی سیکیورٹی ہے. اف آئی ہیو ون آئٹم, میں کہوں جی انرجی سیکیورٹی, ونڈ سولر پہ آ جاؤ صرف انرجی سیکیورٹی کے لیے, اینڈ گو فار بیٹری اسٹوریج آلسو پاکستانی بنی ہوئی. پاکستانی لوگ ڈیزائن کریں, پاکستانی بنی بیٹری ہوگی, ہمارے پیسہ سرکولیٹ ہوگا, ریسرکولیٹ ہوگا, اکانومی ڈیولپ ہوگی, اینڈ وی ول ناٹ بی امپورٹنگ آئل. جتنا پیسہ یہ امپورٹ آف آئل میں ڈالتے ہیں اتنا پیسہ آن سولر انرجی اینڈ اسٹوریج ڈالتے ہیں, اکنامکلی وائبل ہو جائے گا. اینڈ پلس یہ کہ قرضے ہمارے قابل ہو جائیں گے اور وی کین پے آف دی ڈیٹس ایز ویل. بالکل. اور وہ جو ریکرنگ جو ہماری کاسٹ ہوتی ہے کہ جناب آپ جو آئل کی وجہ سے جو آ رہا ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ, رائٹ, یو ول گیٹ ریڈ آف دیٹ.
Absolutely right. Absolutely circular right. debt, which is only because of oil. That's again a very important point. I think economically it's a very viable solution to a It is lot of our viable. problems. But sir, वही बात है कि again coming back to the same issue कि अभी अगर हम start करेंगे तो आप कह रहे हैं एक साल के अंदर जैसे आपने 10 हम प्लांट लगा सकते हैं. नहीं, मैं 10 कह रहा हूँ, सिर्फ 10 कंपनियां करेंगी. सिर्फ 10 कंपनियां कर, अगर 10 कंपनियां करें, अगर 100 कंपनी करें तो 100 कंपनी कर सकती हैं. 100 कंपनी कर सकती है. एग्जैक्टली. देखिए कुछ नहीं रोका हुआ नहीं है. एब्सोल्युटली. और बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, आप पीवी पैनल लगाते चले जाए, जोड़ते चले जाए, हो जाता है. ओके. सो what is more feasible in terms of this renewable energy source, going for industrial plants या going for residential plants, and why? मेरा ख्याल है पैरेलल डेवलपमेंट हो. अच्छा. पैरेलल डेवलपमेंट में ये हो कि हुकूमत सिंध मॉरेटोरियम कर दे और कि सिर्फ अब जितनी ग्रिड कनेक्टेड है वो सिर्फ बिजली से रहेगा, बाकी सारी एक्सटेंशन जो है सारी की सारी सोलर पे होंगी. ओके. और सोलर पे विद एनर्जी स्टोरेज होंगी. उनको उसी क्वालिटी की बिजली मिले जिस क्वालिटी की मुझे मिलती है और जिस क्वालिटी को वो अफोर्ड कर सकता है. मतलब एक घर के अंदर जो बंदा रह रहा है वो एक एयर कंडीशनर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप उसको बिजली उतनी दे, जैसे पंखा है, डेजर्ट कूलर है, कुकिंग है, तो कम मेगावाट के प्लांट्स यूज, और वो लोकल माइक्रो के ही बने. यानी हर गाँव की या हर डिस्ट्रिक्ट की या हर डिवीजन की एक माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन जाए, माइक्रो के ही बने. Okay. ठीक है. And when you saying micro KE, is it combined with microfinance या ये micro means small? Micro means small. और micro financing भी साथ ही है. अच्छा, पर वो इसीलिए गांव का एक जो भी सरदार है, जो भी है, जो एजुकेटेड उस्ताद है, मौलवी साहब हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करें और हर गांव में दें और उन हर घर में दे के उससे 100 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ, 400 रुपये पर मंथ जो ले और उसके बाद नया लगाते चले जाए. इस गाँव से फिर दूसरे गाँव में चले जाए, फिर तीसरे गांव में चले. ऑल सोलर. ओके. पूरे सिंध में सूरज की कमी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. और अगर आप चले जाएं कराची सिंध में जो हमारा मरी है सिंध का, वहाँ पे बिजली नहीं है. राइट. वहाँ बिजली इससे पहुँचाएं आप किसी और चीज़ पे क्यों डिपेंड करें? इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन डालते हैं, टूरिज्म का रिजॉर्ट बन सकता है. जी हाँ, इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन डालते हैं, एक तूफान आता है वो बह जाती है. एग्जैक्टली. तो आप सोलर पे आ जाए डायरेक्टली. रेजिडेंशियल जो शहरी इलाके जो हैं उनको अवेयरनेस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1. नंबर 2, अगर अवेयरनेस हो जाती है तो उनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपने घर की छतों पे नॉट फॉर नेट मीटरिंग पर्पसेस बट एटलीस्ट फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट वो सो करें. देखिए ऐसा होता है हर मुल्क के अंदर, कुछ होता है लीडर्स, फिर एक बड़ा आता है उसके इमीडिएट फॉलोअर्स और फिर फॉलोअर्स. ठीक है. हमारे यहाँ लीडर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं अपने घरों पे. अभी भी अगर सर डिफेंस की बात करता हूँ तो काफी मुझे लोगों बहुत पैनल्स मगर ज्यादा और टरबाइन्स तो विंड के तो बहुत ही कम नजर आ रहा है. दे आर लीडर्स ना. राइट. दे आर लीडर्स. अब एक दूसरा जो इमीडिएट फॉलोअर्स हैं वो आएंगे. उसके बाद बहुत ज्यादा आ जाएंगे. कैन वी एक्सपेडाइट द प्रोसेस? जी, अगर हुकूमत कर दे. वो उसी क्या स्टेप्स क्या नेट मीटरिंग. नेट मीटरिंग के लिए हुकूमत एक प्रॉपर एक क्लियर उसका प्लान दे दें कि नेट राइट. ओके. केई को बिठा के पीपल विल गो फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, केई शुड फाइनलाइज शॉर्ट टर्म मेजर कि जनाब अगर इस महीने में तो इंसेंटिव भी दे दें, यार हम इसमें आपको 12 रुपये दे देंगे, इसके बाद जब 100 मेगावाट हो जाएगा तो फिर हम कम कर देंगे. ताकि एक फ्लो आ जाए, शुरू हो जाए, नेट मीटिंग शुरू हो जाए. केई का भला है कि दे डोंट हैव सेट अप न्यू पावर प्लांट, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, या उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है. अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप बता रहे थे अराउंड 10-11 लाख रुपए की, इसमें एक गाड़ी की कीमत के बराबर आती है. तो जो पॉश एरियाज है पाकिस्तान, कराची के स्पेशली, अगर लाहौर के भी देखा जाए तो वो तो शायद इसको इन द शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ द नेट मीटरिंग कर सकते हैं. बट सिटी वाइड देखा जाए तो आई थिंक दैट माइट टेक सम टाइम. जब कॉस्ट और नीचे आ जाएगी. कुछ टाउन नाज़िम जो हैं, जैसे मैंने बताया 96 सिटीज़ हैव गॉन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट फॉसिल फ्यूल. तो कुछ टाउन नाज़िम मुख्तलिफ टाउन्स के, नॉट कराची नेसेसरली, वो उठें कहेंगे मेरे एरिया के अंदर जितनी बिजली पैदा होगी हर घर पर सोलर लगेगा. और मैं एक सेंट्रल कंपनी से बात करके हर घर पर सोलर लगवा दूंगा एट कंपैरेटिवली चीपर कॉस्ट. इस वक्त चाइना से जो बाहर बाजार में जो सोलर सेल मिल रहे हैं वो 30 रुपये पर वाट के मिल रहे हैं. 30 रुपये पर वाट बहुत सस्ता आ रहे हैं. तो यही अगर कि कंपनी सेंट्रली बात करे किसी अच्छे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से बल्क ऑर्डर पे कि जनाब आप रिप्लेसमेंट भी करेंगे खराब हो गया, ताकि कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर आ जाए, तो वो इमीडिएटली मार्केट के अंदर आ सकता है. इसकी मेंटेनेंस जो है, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट एज वेल. क्योंकि जब मैं उसको देख रहा था कुछ जो सोलर जो वो है प्रोजेक्ट्स, उस जहाँ पे जिन जगहों पे लगाए जाते हैं ये इट्स ओपन डेजर्ट एरियाज, और उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क. तो उस पे कितना अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन दैट एंड हाउ मच इज एफर्ट इज नीडेड. बहुत अच्छी एक चीज़ जो हमारे पास है वो है मैन पावर. ठीक है. अनएजुकेटेड मैन पावर विच रिक्वायर्स जॉब. राइट. जॉब. ठीक है. आप
بہت ہیوی اکوپمنٹ وغیرہ نہ لے کے آئیں اس کو صفائی شفائی کرنے، جس میں میئر کے اندر آتا ہے کہ آٹومیٹک مشین آتی ہے صاف کرنے کے لیے آتی ہے، وہ نہ لیں. ان لوگوں کو سمپل وائپر دے دیں جو ایک ہر روڈ کے اوپر چوراہے پہ 4-6 بچیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ صاف کرنے کے آتے ہیں. بچے آپ کہیں نہ کہیں اتنی صفائی کرنی ہوتی ہے اس سے ٹوٹل. اس پہ کوئی نہیں ہے، اگر زور سے وائپر لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا وہ ڈیفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا اس پہ. تو آپ صرف پتھر نہ ماریں، نوکیلا پتھر، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر. اٹ از ڈیزائنڈ کہ ایک انڈے کے برابر اولا گرے تو اس کو کچھ نہ ہو. اچھا اس کو اس طرح سے بنایا گیا، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس ٹیمپرنگ ہوتی ہے ساری باقاعدہ. تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو صرف وائپ کرنا ہوتا ہے آپ نے. تو زمین پہ لگے آپ بچوں کو لگا دیجیے. اچھا ابھی جو یہاں پہ زیادہ تر جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل دونوں، از اٹ مور آف چائنیز ٹیکنالوجی یا کہاں کی زیادہ انفلوئنس ہے ہمارے؟ ایکچولی چائنیز ہیو ڈومینیٹڈ دا ورلڈ، ناٹ پاکستان اونلی. اوکے. اینی وے ان دا ورلڈ یو گو، یو وانٹ ٹو بائی سولر سیلس، تو 10 دنیا کی نمبر 1 کمپنی، جو 10 لارجسٹ کمپنی میں 8 چائنیز ہیں. 8 چائنیز ہیں. اینڈ دے سپلائنگ ٹو آل اوور دا ورلڈ، ویدر رینا سولر، ٹرینا سولر ہے یا اس کا ینگلی ہے. ہم نے ڈی ایچ سولر میں، ڈی ایچ میں ینگلی سولر کے پینل منگائے. اگلی دفعہ آئے گا تو ٹرینا سولر آ جائے نمبر 1، پھر کینیڈا سے کینیڈین سولر آ جائے گی. تو یہ ساری چائنیز ہیں. Okay. And when you talked about open tendering for a solar project, so open tendering means international tenders, like you invite bids from worldwide. جی آپ ٹینڈر کریں گے انٹرنیشنل. Okay. And دبئی اور سعودی کو جو آپ بتا رہے تھے, they have done again international tendering and they are going for that. وہ چائنا، سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی نے کہا ہے میں 6 سینٹ میں دے دوں. سعودی عربی کمپنی، سعودی جو 6 وہ ان کولیبریشن ود انٹرنیشنل کمپنی 6 سینٹ پر کلو واٹ. دبئی میں تو ایک بہت پوری ایک آرگنائزیشن مزدار سٹی جو ہے، دیٹس کالڈ گرین سٹی، مگر وہ بھی انیشیٹو میں آئی ہیو لیوڈ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ فار کوائٹ سم ٹائم، بٹ وہ پروجیکٹ اراؤنڈ 6-7 سال سے چل رہا ہے. بٹ اس کے جو بینیفٹس، وہ جو ابو دھابی کے اراؤنڈ جو بلڈنگز ہیں انہوں نے ان کو تو گرین کر دیا ہے یوزنگ دیٹ سولر اینڈ، بٹ جو باقی دبئی، ابو دھابی اور جو اس کے الین کا ایریا ہے وہ ابھی تک. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ تیل والی جو کنٹری ہے وہ جا رہی ہے سولر پہ. کیوں؟ اس لیے کہ دے ہیو ریئلائزڈ سولر از دی سولوشن فار دس سینچری. اور اس طرح کے جو ہیکپس آتے ہیں، جب ان کو آئل کم ہو جائے گا، جب ان کو آئل کم ہو جائے گا، دے ول بی لیڈرز ان سولر انرجی. دس از واٹ دے شوڈ ڈو. They should manufacture things. ابھی چائنیز میں بنا رہے ہیں لیکن they should manufacture in Dubai. In Dubai as well. And مجھے ایکچولی کہنا چاہیے پاکستان. Right. But میں تو دبئی کی. But I think the way I look at it, اگر پاکستان میں بھی right sense prevailed، اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں اس میں چلے جاتے ہیں تو I think very soon we'll have these kind of panels manufactured in Pakistan as well, plus the batteries. آپ نے میرے دل کی بات پکڑ لی. صرف ایک لمحے کے لیے میں بتاؤں گا. یہ جو چائنا جو ہو رہا ہے، ہمیں چائنیز کو صرف 3 چیزوں کا کہنا چاہیے جو ہمارے حساب سے آ رہی ہیں. جی. ایک ان سے کہنا چاہیے اس میں جب انڈسٹریز لگا رہے ہیں، ایک LED لائٹس لگا دیں، LED مینوفیکچرنگ کا. دوسرا الیکٹرک وہیکل کا، اور وہ ساری دنیا میں جانی ہے. LED بھی جاری ساری دنیا میں، الیکٹرک وہیکل نے بھی آنا ہے ساری دنیا میں. اور تیسرا جو ہے یہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم اس سولر سیل مینوفیکچر ہے. یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ ان سے کہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہنا، ویسے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ 3 ایریاز میں ان سے کہیں، بیکاز دس از دی گیم چینجر in the future, not actually today. اور ان سے یہ کہیں کہ جناب بنائیں یہاں پہ، ساری دنیا میں سپلائی کریں. اب چائنا سے سپلائی کریں، جو اس ایریا میں جو سپلائی کرنی ہے وہ آپ یہاں سے بنا کے سپلائی کریں. انڈر دیٹ CPEC، under that electric vehicles are coming. Manufacture यहाँ करें and then start. वो पाकिस्तान labor wise again we are still competitive compared to even China as well. اور بلوچستان کے اندر ہوگا، بلوچستان ڈیولپ ہوگا، ہمارے پاس الیکٹرک وہیکل آئیں گی، جنریشن ہوگی، الیکٹرک وہیکل آئیں گی تو سر ہماری بیٹریز بھی چلیں گی اور ہمارے بیٹری مینوفیکچرر ہیں. سر ٹائم بڑا کنسٹرینٹ رہتا ہے ہمیشہ آپ جیسے لوگ سر ڈسکشن کرتے ہوئے. ٹائم ختم ہو گیا سر. ناظرین وی ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن اگین ایز یوزول. ہم نے بات کی رینیویبل انرجی ریسورسز کے اوپر اور آئی ایم شیور مزید مجھے سمرائز کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بٹ ایک چیز میں ضرور بولوں گا. I think this is the future, this is where the world is going. اور پاکستان اگر اس کو ابھی ٹیپ کر لیتا ہے، اسپیشلی جیسے ہم نے آخر میں بھی سی پیک کی بات کی، اگر ہم 3-4 چیزیں جیسے LED لائٹس کا بتایا ہمارے ایکسپرٹ نے، پلس الیکٹرک وہیکل، پلس دیز سیلس، the solar cells, I think یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی تقدیر کو کافی بدل سکتی ہیں. امپلائمنٹ جنریشن، میں نے سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو اس کی مینٹیننس، تو جو بچیاں بیچارے روڈوں پہ جن کو دیکھ کے ہم سب کا دل خراب ہوتا ہے، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے لوگوں سے دھتکارے کھاتے ہیں، وہ اگر ان سیلس کی کلیننگ پہ لگا دیے جائیں تو آئی تھنک بہت ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہمارا سالو ہو جائے گا. امپلائمنٹ جنریشن پلس اکانومک ڈیولپمنٹ پلس انرجی کا جو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو وہ سالو ہو جائے گا. ناظرین آئی ہوپ یو انجوائڈ دا پروگرام.
کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ ان فوکس. السلام علیکم.